السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلی وحی کے نزول کی تفصیلات احادیث مبارکہ کی تمام ہی کتابوں مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظہور نبوت کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی اختیار فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کھانا اور پانی لے کر کئی دن کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے۔ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور سے دبایا اور اپنی پوری قوت صرف کر دی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ اس طرح یہ آیات نازل ہوئی اور قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نازل شدہ آیات کو لے کر گھر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گھبراہٹ طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پھوپھی زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ وہ انجیل کے عالم تھے اور بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی فرشتہ وحی لے کر آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا رہا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائے جانے کی خوشخبری دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ جلد ہی آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بے شک نکال دے گی، کیونکہ جب بھی کوئی شخص
اللہ کی طرف سے سچا پیغام اور دین حق لے کر آیا ہے جیسا کہ آپ لائے ہیں، تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی اور تکلیف پہنچائی۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر ورقہ بن نوفل کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات قرآن حکیم کی پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر مسلسل 23 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔